یہ بغداد کی گلیوں کا قصہ ہے، ایک ایسا شہر جو عباسی خلافت کے عروج پر علم و حکمت اور روحانیت کا مرکز تھا۔ اس کے بازاروں میں علماء کرام کے دس گونجے تھے اور ہر طرف پرہیزگاری و تقویٰ کا بول بالا تھا۔ اسی شہر میں امام احمد بن حنبل جیسی عظیم ہستیاں موجود تھیں جو اپنی فقاہت، زہد اور بے مثال تقویٰ کے لیے مشہور تھیں۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس علم حاصل کرنے اور نصیحت سننے کے لیے آتے تھے، لیکن اسی عظیم شہر کی گلیوں میں ایک ایسا کردار بھی بستا تھا جس کا نام گناہوں، شراب نوشی اور بدکاری کا ہم معنی بن چکا تھا۔ اس کے شب و روز گندگی اور لہو لعاب میں گزرتے تھے اور لوگوں نے اس سے بھی خیر کی توقع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس شخص کا اصل نام تو شاید ہی کسی کو یاد ہو، کیونکہ لوگ اسے اس کے اصل نام سے کم اور اس کے گناہوں کے تعلق سے زیادہ جانتے تھے۔ اسے اس کے شرابی ہونے کی نسبت اکثر نصرانی کہہ کر پکارا جاتا تھا، گویا وہ دین سے بیگانہ ہو چکا تھا اور عیسائیوں کی طرح شراب نوشی کو اپنا شعار بنا چکا تھا۔ اس کی ذات سے اصلاح کی امید کرنا بھی عبث سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہر قسم کے گناہوں میں اس قدر دھنسا ہوا تھا کہ بظاہر اس کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے برے اعمال اس قدر عام تھے کہ گلیوں میں لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگتے اور بچے ڈر کر چھپ جاتے تھے۔ گناہوں کے اندھیرے میں ایک غیر متوقع روشنی کی کرن۔ نصرانی کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ صبح سے شام تک نشے میں دھت گلیوں میں گھومتا پھرتا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل رہتی اور اس کے قدم ڈگمگاتے رہتے۔ اس کے لباس سے شراب کی بدبو آتی اور اس کا چہرہ گناہوں کی سیاہی سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا گھر بھی اس کی طرح بے ترتیبی اور گندگی کا منظر پیش کرتا تھا۔ وہ دنیا و آخرت دونوں سے غافل تھا۔ اسے نہ دنیاوی عزت کی پرواہ تھی اور نہ آخرت کے انجام کا کوئی خوف۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا مقدر ہمیشہ گناہوں کے اسی دلدل میں پھنسے رہنا ہے اور اس کا انجام یقینی طور پر جہنم کی آگ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، حکمت اس قدر وسیع اور گہری ہے کہ وہ مایوسی کے گہرے اندھیروں میں بھی امید کی کرن جگا دیتا ہے، اور اس کی ہدایت بھی کبھی کسی کے لیے ناممکن نہیں ہوتی۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور چاہے وہ کتنا ہی بھٹکا ہوا کیوں نہ ہو۔ وہ یہ ایک عام دن تھا۔ نصرانی اپنی روزمرہ کی طرح شراب کے نشے میں دھت بغداد کی گلی سے گزر رہا تھا۔ اس کی نیم آنکھوں سے زمین پر پڑی ہوئی ایک چیز کو دیکھا۔ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جو مٹی اور گرد سے ہٹا ہوا تھا۔ عموماً ایسے لوگ کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ نشے کی حالت میں ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ آج اس کے ڈگمگاتے قدم رکے۔ اس نے جھک کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ جب اس نے اسے مٹی اور گرد سے صاف کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ اس پر کسی ہنرمند خطا نے اللہ کا مقدس نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ اللہ کے وہ پاک نام تھے جن کے ذریعے ہر اچھے کام کا آغاز ہوتا ہے اور جن میں بے پناہ برکت اور عظمت ہے۔ نصرانی جو اپنی ساری زندگی اللہ کے نام سے دور بھاگتا رہا تھا، اس کی نافرمانیوں میں ڈوبا رہا تھا، آج اس کے نام کو زمین پر پڑا دیکھ کر ایک عجیب اور غیر متوقع کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے اندر کہیں گہرائی میں شاید اس کی روح کے کسی ایسے کونے میں جو ابھی مکمل طور پر مردہ نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نام کی عظمت اور تعظیم کا ایسا قدیم جذبہ بیدار ہوا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کاغذ کو نہایت ادب سے چوما، اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے دل میں ایک عجیب سی لرزش اور خوف محسوس کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ اللہ پاک کا نام کا ایک حصہ ہے جو احترامن کا متقاضی ہے۔ پھر اس نے اسے اپنی آلودہ اور ناپاک جگہ میں رکھنے کی بجائے ایک پاکیزہ اور محفوظ جگہ پر رکھنے کی نیت کی تاکہ اس کی بےحرمتی نہ ہو۔ وہ گھر پہنچا اور کاغذ کو نہایت احتیاط سے اپنے گھر کی سب سے اونچی اور صاف جگہ پر رکھ دیا جہاں کوئی اسے پامال نہ کر سکے۔ یہ عمل اگرچہ بظاہر بہت ہی چھوٹا اور معمولی تھا اور اس کے تمام گناہوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس اخلاص اور اللہ کے نام کی تعظیم کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات ہوئی اور نصرانی اپنے بستر پر سو گیا۔ اس نے جو چھوٹا سا عمل کیا تھا وہ دراصل اس کے گناہ گار دل میں تبدیلی کے ایک بیج کے مانند تھا جو اب اللہ کی رحمت سے پھوٹنے والا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ایک عمل نے اس کے حق میں جنت کے دروازے کھول دیے اور اس کے ہزاروں گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا خواب اور الہی بشارت کا نزول۔ اسی رات جب بغداد شہری گہری نیند کی وادیوں میں گم تھا اور امام احمد بن حنبل کی خانقاہ میں صرف ان کے تہجد گزار قدموں کی چاپ اور مناجات کی آوازیں تھیں، علم و تقویٰ کے اس مینار نے ایک عجیب اور غیر معمولی خواب دیکھا۔ امام صاحب اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ جب رات گہری ہوئی تو وہ آرام کے لیے لیٹے۔ انہیں خواب میں ایک نورانی ہستی یا غیبی آواز نے مخاطب کیا جو نہایت واضح اور پروب تھی۔ آواز نے فرمایا، اے احمد جاؤ اور نصرانی کو یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے اور وہ اہل جنت میں سے ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ ان کا نفس اس بات کو ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ اس شخص کے کردار سے بخوبی واقف تھے، اس کے گناہوں اور بدکاریوں سے شہر کا ہر شخص واقف تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے شخص کو بخش دیا جائے
شاید یہ شیطانی وسوسہ ہے یا دن بھر کی سوچوں اور لوگوں کے قصوں کا نتیجہ ہے جو ان کے ذہن میں چھا گیا ہے۔ انہوں نے اس خواب کو نظر انداز کر کے دوبارہ آنکھیں موند لیں، مگر اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ اس کے فیصلے انسانی عقل کی گہرائیوں سے بالاتر ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب امام صاحب نے دوبارہ آنکھیں موندیں، انہیں پھر سے وہی خواب آیا اور وہی نورانی ہستی یا آواز نے انہیں اسی حکم سے مخاطب کیا، اے احمد اٹھو اور نصرانی کو یہ بشارت سناؤ۔ اس بار امام صاحب کچھ پریشان ہوئے اور بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ وہ غور کرتے رہے کہ یہ کیسا خواب ہے جو ایک گناہ گار شخص کے بارے میں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یقین نہ کیا اور سوچا شاید ابھی بھی نفس کا دھوکہ ہے۔ جب فجر کا وقت قریب تھا اور امام صاحب کے دل میں ایک عجیب کشمکش جاری تھی، ان کی ضمیر کو مسلسل ملامت ہو رہی تھی کہ اللہ کے حکم کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے۔ انہیں تیسری بار بھی یہی خواب آیا۔ اس بار آواز پہلے سے کہیں زیادہ واضح، دو ٹوک اور حکم پر زور دینے والی تھی۔ اے احمد، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ہمارے حکم پر عمل نہیں کر رہے؟ جاؤ نصرانی کو یہ خوشخبری سناؤ، کیونکہ اس نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم نے اسے بخش دیا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب امام احمد بن حنبل پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ یہ کوئی شیطانی وسوسہ نہیں تھا، نہ ہی نفس کا دھوکہ، بلکہ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ایک واضح اور حقیقی بشارت تھی۔ یہ ایسا معاملہ تھا جسے ٹالنا ممکن نہ تھا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھے، وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے نصرانی کے گھر کی طرف چل دیے۔ توبہ کا لمحہ، ایک دل کا انقلابی بدلنا۔ صبح سویرے بغداد کی گلیوں میں ایک عجیب اور ناقابل یقین منظر تھا۔ شہر کے سب سے معزز اور متقی عالم دین امام احمد بن حنبل، جو اپنی عظمت اور مقام کے لیے مشہور تھے، ایک ایسے شخص کے گھر کی طرف جا رہے تھے جسے لوگ گناہوں اور بدکاری کی علامت سمجھتے تھے اور جس سے عام لوگ دور رہتے تھے۔ لوگوں نے انہیں دیکھا تو حیرت اور سرگوشیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، امام صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو نصرانی کا گھر ہے، کیا معاملہ ہے؟ امام صاحب نے نصرانی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک ڈگمگاتی ہوئی خوابیدہ آواز آئی۔ نصرانی نے دروازہ کھولا تو امام احمد بن حنبل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حیرت اور خوف کے مارے کانپنے لگا۔ شاید اسے لگا کہ اس کے کسی نئے گناہ پر اسے پکڑنے یا سزا دینے کے لیے امام صاحب آئے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وقت کا اتنا بڑا عالم اس کے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کی حیرانی اور خوف کو بھانپ لیا۔ وہ بغیر کسی تمہید کے اسے خواب کا سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہیں 3 بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں حکم سنایا گیا، وہ اسے یہ خوشخبری سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ نصرانی، جو ابھی کچھ دیر پہلے تک نشے کی غفلت اور گناہوں کی سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا، یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کا پورا وجود اللہ کے خوف، شرمندگی اور اس کی بے پناہ رحمت کے ساتھ سے لرز رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کی وہ ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، اس کی اتنی چھوٹی سی نیکی اللہ کے نام کی تعظیم کو بھی اس قدر پسند کر سکتا ہے اور اسے کے بدلے میں اتنی بڑی مغفرت اور بشارت عطا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت اور بندے پر اس کی شفقت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا۔ اسی لمحے نصرانی نے اللہ کے سامنے سچی اور قلبی توبہ کی۔ اس نے اپنے تمام گناہوں سے پختہ عہد کیا کہ وہ انہیں دوبارہ نہیں کرے گا۔ اس نے فوری طور پر شراب نوشی ترک کر دی، اپنی تمام برے ساتھیوں سے ناطہ توڑ دیا اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں ڈھالنے کا عزم کیا۔ امام احمد بن حنبل نے اسے اپنے گلے لگایا، اس کی توبہ پر اسے مبارکباد دی اور اس کے لیے دعا کی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ایک گناہ گار دل مکمل طور پر تبدیل ہو کر اللہ کی طرف پلٹ آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نصرانی کی زندگی میں ایک انقلابی اور حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ جو شخص شہر کا سب سے بڑا گنہگار تھا، وہ اب سب سے بڑا تائب اور اللہ سے ڈرنے والا بن گیا تھا۔ اس نے اپنی باقی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاری۔ وہ باجماعت نمازوں کا پابند ہو گیا، مسجدوں میں وقت گزارنے لگا، قرآن کی تلاوت میں اپنا دل لگاتا اور فقراء مساکین کی مدد کرنے لگا۔ اس کا چہرہ اللہ کے نور اور توبہ کی پاکیزگی سے روشن ہو گیا۔ لوگ جو اسے پہلے نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اب اسے حیرت اور عقیدہ سے دیکھتے تھے۔ اس کی کہانی ہر زبان پر تھی اور لوگ اس کی مثال دیتے تھے کہ اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ نصرانی کی یہ توبہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور رہنمائی کا ذریعہ بنی کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی کوئی حد نہیں ہے، انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اگر وہ صدقے دل سے توبہ کرے اور اللہ کے نام کی تعظیم کرے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے نجات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس عظیم واقعے سے حاصل ہونے والے قیمتی دروس: نصرانی کی توبہ کا یہ واقعہ صدیوں سے دلوں کو گرماتا اور بھٹکتے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لاتا رہا ہے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے جو ہمیں بے شمار قیمتی سبق سکھاتی ہے، جو آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت اور لامحدودیت
یہ واقعہ سب سے بڑھ کر یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کوئی گناہ کتنے بڑا کیوں نہ ہو، اللہ اسے معاف کرنے پر قادر ہے، بشرطے کا بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے۔ خلوصی نیت کی اہمیت: نصرانی کا عمل بظاہر بہت چھوٹا سا تھا، صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے اللہ کے نام کی تعظیم، لیکن اس میں اللہ کے نام کی حرمت اور احترام کا خلوص شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی شکل سے زیادہ ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور نیت کی سچائی پر بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا۔ یہ قصہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، چاہے وہ کتنے گناہوں میں ڈوبا ہو، اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے اور سچی توبہ کر سکتا ہے۔ توبہ کا دروازہ موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہتا ہے اور اللہ کی ذات بندے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ نصرانی کا ایک چھوٹا سا نیک عمل، اللہ کے نام کی تعظیم، اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نیکی کو رائیگان نہیں جانے دیتا، خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ امید اور عدم مایوسی: ہمیں کبھی بھی کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ خود سے اور نہ دوسروں سے۔ اللہ جب چاہے دلوں کو بدل دیتا ہے اور ہدایت کسی بھی انسان کو کسی بھی لمحے مل سکتی ہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے جو گناہوں میں گھرے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا رد عمل اور پھر اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونا علماء اور دین کے رہبروں کی ذمہ داری کو نمایاں کرتا ہے کہ انہیں اللہ کے پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے آگاہ کرے اور انہیں ہدایت کی طرف بلائیں۔ انسان کے اندر کی نیکی: یہ قصہ مجھے بھی یاد دلاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر، چاہے وہ کتنی بھٹکا ہوا ہو، نیکی اور پاکیزگی کا ایک حصہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اسے بیدار کیا جائے اور اللہ کی رحمت کے ذریعے اسے پروان چڑھایا جائے۔ نصرانی کی توبہ کا واقعہ صدیوں سے دلوں کو گرماتا رہا ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لاتا رہا ہے اور مایوس دلوں میں امید کی شمع روشن کرتا رہا۔ یہ ایک زندہ اور عبرت آموز مثال ہے کہ اللہ کی نگاہ میں انسان کی ظاہری حالت سے زیادہ اس کے اندر کی نیت اور اس کے دل کا اللہ کی طرف جھکاؤ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک لمحے کی مخلصانہ نیکی صدق کے دل سے کی گئی توبہ انسان کے مقدر کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے اور اسے گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور فلاح کے نور میں لے آ سکتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔